نامحرم کے جواب کے بارے میں سلام کا کہا تھا کہ سلام کا جواب نامحرم کو دیں یا نہ دیں۔ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ شرعی مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جوان عورت مرد کو سلام کرے یا مرد جوان عورت کو سلام کرے، وہ بھی جوان ہے، تو ایک دوسرے کے سلام کا جواب نہ دیں کہ آواز پہنچے گی، اور بلا ضرورت آواز پہنچانا منع ہوتا ہے۔ ہماری جیسے مجبوری ہوتی ہے کہ بچیوں کو کویسچن کر رہی ہے، کوئی بہن ہماری کویسچن کر رہی ہے، اس کو سلام کا جواب دینا پڑ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ سامنے سننے والے ہر شخص صاحب علم نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم سلام کا جواب نہ دیں تو سننے والے جو صاحب علم نہیں ہوں گے کہیں گے دیکھیں سلام کیا، سلام کا جواب دینا تو واجب تھا، عالم صاحب نے جواب نہیں دیا، تو پھر وہ بدگمانی میں مبتلا ہوں گے، قلبی غیبت میں، بدگمانی کے اندر، اور زبانی غیبت بھی کریں گے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں گے۔ لہٰذا مجبوراً ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جوان عورت کے سلام کا اتنی آواز سے جواب نہ دیں کہ اس کے کان تک پہنچے۔ اصل حکم شرع تو یہ ہے، لیکن اب موجودہ معاشرے کے بدلتے ہوئے عرف کی وجہ سے بسا اوقات مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے رشتہ دار آ کے سلام کرتے ہیں، اگر جواب نہ دیا جائے تو ناراضگیاں پیدا ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، فتنہ فساد ہو جائے گا، اس کو بنیاد بنایا جائے گا بھی ہم نے سلام کیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ اس قسم کی اگر صورتحال ہو تو بقدر ضرورت جواب وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ یوں اگر آپ کے ٹیچر ضعیف العمر ہے، زیادہ عمر کے ہیں، تو اپنے ٹیچر کو سلام کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن صرف جواب ہی دیں، اس کے ساتھ ہنسنا، مسکرانا، پھر اٹکھیلیاں کرنا، یہ بھی اور خواتین کی بڑی عادت ہوتی ہے، اس سے ذرا اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے، اور یوں ہی چھینک کے جواب کا بھی مسئلہ ہوگا۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی اسی طرح کہتے ہیں کہ بعض اوقات خواتین جو ہے وہ بعض کپڑے اپنے پاک نہیں کرتی ہیں کہ چلو ان میں کون سے نماز پڑھنی ہے، اور بعد میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کپڑے بدل کے نماز تو پڑھ لیتی ہیں لیکن جسم پر پانی نہیں ڈالتی ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر سابقہ کپڑے جن کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں تھا گیلے ہو گئے اور اس کا گیلا پن بدن تک پہنچا، اور پھر انہوں نے بدن خشک ہو گیا، بعد میں اسے اتار کر دوسرے پاک کپڑے پہن کے نماز پڑھی اور بدن کو نہیں دھویا، اور تھوڑی زیادہ جگہ خراب ہو گئی تھی، تو بہرحال نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ بچے نے گود میں رکھا ہوا بچے کو پیشاب کر دیا اور وہ پاؤں تک پہنچ گیا، لیکن توجہ نہ کی، کپڑے بدل کے آگے بعد میں نماز پڑھ لی، تو چونکہ پاؤں وہاں تک ناپاک تھا اس کو دھونا واجب تھا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خواتین ایسے کپڑے اگر فوری طور پہ نہیں اتارتی ہیں اور ان کو فوراً پاک کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، تو نماز پڑھنے سے پہلے یاد کر کے جہاں جہاں گمان ہو کہ گیلا پن پاؤں تک جسم تک پہنچا ہوگا اس کو دھو لیں، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ یہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، یوں 2 رکعت نماز پڑھے کہ نماز توبہ ہے، گناہ کے کفارے کی نیت سے، تو کیا ہو جائے گی؟ تو بالکل یہ 2 نیتیں اس میں شامل کر سکتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی ایک ساتھ ہی 2 نیتیں کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن جہاں الگ مستقل نماز ہو، جیسے سنت موقدہ غیر موقدہ، ان کے اندر دونوں کی نیت کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، تو لہٰذا جہاں اس طرح کے 2 ملا کر کرنے کا ارادہ ہو پہلے معلوم کر لیا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ نماز کا فدیہ، کیا کوئی شخص اپنی ہی نمازوں کا فدیہ خود ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انسان خود نماز کی باقاعدہ ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو، فدیہ ناقابل قبول ہے۔ ہاں اگر وہ بالکل شیخ فانی ہو چکا ہے، مثلا بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب نماز کی ادائیگی کی ہمت نہیں ہے، یا کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نمازیں ادا نہیں کر پا رہا ہے، مثلا وقتی نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، چاہے جائے کہ قضا نمازیں، اور ڈاکٹرز وغیرہ یہی کہتے ہیں کہ اب اس مرض کے کم ہونے کی آگے چل کر کوئی امید نہیں ہے، ورنہ اگر ابھی بالفرض ہمت نہیں ہے، آگے 2 سال بعد 5 سال بعد ڈاکٹر کہتے ہیں ہمت ہو جائے گی، تو پھر بھی فدیہ کافی نہیں ہوگا، پھر تو ادا ہی کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب لگتا نہیں ہے کہ آپ کو مرض سے افاقہ ہوگا، تو بہت زیادہ بوڑھے ہونے کی صورت میں یہ اس طرح مرض لاحق ہو جائے، یہ یا تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کی بہت زیادہ مصروفیات ایسی بڑھ جائیں کہ اس کو یقین ہو کہ اب اس کے بعد میری مصروفیات کبھی کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا ادارہ وہ جوائن کر لیتا ہے جہاں شدید محنت کرنی ہوگی، تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ فدیہ ادا کرے، لیکن بہت زیادہ بوڑھا ہو یا بہت زیادہ بیمار ہو اور افاقے کی امید نہ ہو، یا بہت ہی زیادہ کام میں خود پھنسا ہوا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی اپنا کاروبار وسیع کر کے اس میں پھنسا ہے، وہ ایک اپنا اس نے کیا ہے، اس سے وہ کمی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک جیسے آپ کسی ادارے کو جوائن کر لیتے ہیں اور وہاں پہ ڈیوٹی سخت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اچھی جاب نہیں ہے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، وہاں انسان بہت سخت پھنسا اور امید نہیں ہے کہ آگے چل کے وقت ملے، تو ایسی صورت میں فدیہ ادا کرنے میں حرج نہیں۔ ہر نماز کے بدلے میں 100 روپے اگر ہم صدقہ کر دیتے ہیں تو وہ نماز کا فدیہ ہوگا، اور یہ مشیت الہی پر موقوف ہے۔ یہ مطلب اس میں خود ہمارے اکابرین نے انشاءاللہ کا لفظ کہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اگر اللہ چاہے گا
تو اس فدیے کو قبول کر لے گا، کیونکہ روزوں کا مالی فدیہ ذکر کیا گیا ہے، نمازوں کا مالی فدیہ احادیث میں مذکور نہیں ہے۔ یہ علماء نے دلالت النص سے اندازہ کیا، یعنی یوں کہ جب روزہ فرض ہے اس کا فدیہ ہو سکتا ہے، تو نماز اس سے زیادہ اہم فرض ہے تو اس کا بھی فدیہ ہو سکتا ہے۔ یہ اجتہاد کا نتیجہ ہے، تو بہتر ہے کہ نماز کا فدیہ بھی ادا کر دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اب اگر بالفرض کوئی واقعی مجبور ہے تو فدیہ دے سکتا ہے، اور اگر مجبور نہیں ہے تو نماز ادا ہی کرنی پڑے گی، فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ادائیگی شروع کی اور آپ کو مہلت نہ مل سکی، مکمل نماز ادا نہ کر سکے اور موت کا وقت آ گیا، تو بہتر ہے کہ وصیت کر جائیں کہ میرے مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور بالفرض اگر وصیت کا بھی موقع نہ ملا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کی بنیاد رکھ دے، عمل شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی موت کے بعد بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا، یعنی درگزر فرما دے گا، معاف فرما دے گا۔ دوسرا اس میں کویسچن یہ تھا کہ کیا جو فوت ہو چکے ہیں ان کا بھی فدیہ دے سکتے ہیں؟ تو بالکل ان کا فدیہ دے سکتے ہیں، جس طرح مطلب زندگی میں کسی کے بدلے میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ کیا فدیہ دیتے ہوئے حیلہ شرعی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ 10,000 روپے لے لیں، اس میں اندازہ کر لیں کتنی نمازوں کے فدیے بن جائیں گے، کسی شرعی فقیر کو آپ وہ 10,000 روپے نماز کے فدیے کے طور پر دے دیں، اور یہ پہلے سے ہی اشارتاً کنایتاً آپ اس کو سمجھا چکے ہوں، اور یہ اسی کو سمجھا سکتے ہیں جو مسئلہ جانتا ہو کہ وہ آپ سے لے لے، اور لینے کے بعد اپنی مرضی سے کہے کہ میں آپ کو تحفتاً 10,000 روپے واپس کرتا ہوں، آپ اس کو لے لیں، یہ آپ کے پاس واپس آ گئے، پھر آپ مزید نمازوں کے فدیے کی ادائیگی کی نیت سے اس کو دیں، وہ قبول کر لے، مزید 10,000 کا فدیہ بن سکتا ہے جتنے نمازوں کا وعدہ ہو جائیں گی، پھر وہ آپ کو تحفتاً دے دے، اسی طرح لے دے کر پوری نمازیں آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لیکن آخر میں اس کو فدیہ اس کو دے دیجیے گا، یہ نہیں کہ وہ بھی اپنی جیب میں رکھ لے، اس کا بھی خیال کریں۔ میں نے کویسچن کیا تھا کہ نماز میں بسا اوقات دوران نماز جب جماعت میں خاص طور پہ ہوں یا اکیلے بھی ہوں، بعض اوقات موبائل کھلا رہ جاتا ہے اور کوئی کال وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، میوزک ہوتا ہے یا اور کوئی ٹیون ہوتی ہے، تو اس سے اپنی یا دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن سب سے پہلے تو اگر جماعت ہے تو امام صاحب کے لیے اس دور کے اعتبار سے یہ امر مستحب ہوگا کہ وہ اعلانیہ طور پر ذرا پہلے کہہ دیں کہ جن جن کے پاس موبائل ہیں بند کر لیں یا کم از کم اس کو سائلنٹ پہ کر لیں، تاکہ لوگ اگر توجہ نہ ہو تو توجہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات تلقین کے باوجود یا بسا اوقات امام صاحب بھول گئے اور اس طرح موبائل بجنا شروع ہو گیا، تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ عمل قلیل کے ذریعے اس کو بند کر دیں۔ عمل قلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کوئی حرکت نہ کریں کہ دور سے دیکھنے والا یقین کر لے کہ آپ نماز میں نہیں، جیسے دونوں ہاتھوں سے موبائل نکال کے اس کو دیکھنا، پھر اس کو بند کر کے پھر جیب میں رکھ کر اس طرح کھڑے ہو گئے، تو جب تک آپ اس موبائل کو بند کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے، تو سمجھ لیجئے کہ دور سے دیکھنے والا آپ کو یقیناً یہی سمجھے گا کہ آپ نماز میں نہیں، تو اس عمل سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، جس کو فاسد ہونا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہاتھ سے اندر ہاتھ ڈالا اور اکثر اندازہ ہوتا ہے اپنے موبائل کے بارے میں، تو اگر اس کو بند کر دیا تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عمل قلیل سے اس کو بند کر دینا چاہیے تاکہ اپنی نماز بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کا احترام بھی اس سے پامال ہوتا ہے، پھر دیگر نمازیوں کے نماز میں فرق پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا ایک بھائی نے کہ اگر کسی شخص کا اپنی زوجہ سے جھگڑا ہو رہا تھا تو اس نے غصے میں اس کو ایک میسج کر دیا کہ 8 سے 13 میرا رشتہ ختم ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ اگر یہ فوراً معافی مانگے تو نہیں ختم ہوگا اور ورنہ بعد میں ختم ہو جائے گا۔ اس نے فوراً معافی نہیں مانگی، لیکن کچھ دن بعد ہماری صلح ہو گئی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات خود ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہی مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے کہ آپس کے تعلقات کے تمام ضروری مسائل سیکھیں۔ مثال کے طور پہ مہر کا مسئلہ ہے، جسمانی تعلقات کا مسئلہ ہے، اسی طرح بچوں کی پرورش کا ہے، طلاق کے مسائل ہیں، حتیٰ کہ مرد کے لیے حیض و نفاس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں، تاکہ اس حالت میں کہیں زوجہ سے جہاں تک ایک لیمیٹیشن شریعت نے قائم کی ہیں اس کا لحاظ رکھا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اور طلاق کے مسائل وہ بھی سیکھے۔
اب ہم نے پہلے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا، نہ ہم نے کہیں کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، اور ہم پھر اپنے طور پہ، جیسے یہ بھائی نے کہا کہ وہ مجتہد بن گئے اور انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میں دل میں نیت کر لیتا ہوں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریعت چاہے نہ چاہے میری نیت کی وجہ سے تمام احکام قرآنی اور تمام حدیث کے احکام بدل جائیں گے اور میری مرضی کے موافق سارے کام ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر ایک اپنے اپنی نیتیں اور اپنے اپنے طرز عمل کو اختیار کرے اور چاہے کہ اب شریعت کو لازم ہے کہ میری اس نیت کو قبول کرے، میرے اس عمل کو قبول کرے، اور جو رعایتیں میرے ذہن میں تھیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ اس طرح تو جنگل کا قانون بن جائے گا، ہر شخص اپنے اپنی مرضی کے مطابق کرے گا۔ لہٰذا بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ نے جب خود اس قصد و ارادے سے، اب چلے اگر قصد و ارادہ مان بھی لیا جاتا، فرض کر لیں، تو آپ نے یہی سوچا تھا کہ اگر فوراً معافی مانگ لے گی تو ٹھیک، ورنہ رشتہ ختم، تو یہ لفظ کنایت ہے، اور جب آدمی نیت کے ساتھ اس طرح الفاظ ادا کرتا ہے تو رشتہ ختم ہو گیا، یعنی آپ کی زوجہ آپ کے نکاح سے نکل گئیں اور طلاق بائن پڑی، یعنی فوراً نکاح ٹوٹ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے بعد میں صلح کر لی، اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے نکاح وغیرہ نہیں کیا ہوگا، آپس میں فون پہ بات کی، یا بڑے پڑ گئے بھی چھوڑو معاف کر دو، ساتھ رہنے لگے۔ اب نکاح کے بغیر اگر ساتھ رہیں گے تو ساتھ رہنا گناہ کبیرہ، بالکل ایسے جیسے اجنبی عورت کو ساتھ رکھنا شروع کر دیا، جسمانی تعلق سب ناجائز، اسی دوران اگر حمل وغیرہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ بچہ بھی ناجائز ہوگا۔ تو اسی لیے دیکھیں ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ذرا سے آپ مسائل سے صرف نظر کریں گے، شریعت آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھلے گی۔ قرآن و حدیث نے قوانین بنا دیے ہیں، ان کو سیکھنا ہمیں لازم ہے۔ جیسے ملک کے قانون، آپ اگر چاہیں میں سگنل توڑ دوں اور کوئی بھی کام کرتا رہوں اور ملکی قوانین مجھے رعایت دیتے رہیں، ایسے کیسے ہوگا؟ اگر ہر شخص اپنی رعایت کے مطابق ملکی قانون کو بدلتا رہے گا تو یہ پوری روڈیں جنگل کا قانون بن جائے گا، روڈیں اور تباہی مچ جائے گی۔ اسی طریقے سے شریعت کے قوانین ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے تھا، اگر وہ بھائی مجھے سن رہے ہو فرض کر لیں، کہ آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ نکاح کریں باقاعدہ نئے مہر کے ساتھ، لیکن نہیں کیا تو جتنے عرصے ساتھ رہے گناہ کبیرہ ہوتا رہا، اور دو گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گئے۔ ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ، جتنا آپ نے گناہ کیے ان کا علم نہیں سیکھا تھا تو وہ ڈبل گناہ لکھا جاتا رہا، اور دوسرا یہ گناہ کا گناہ۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور میرا مشورہ ہوگا کہ فوراً سے پیشتر حقوق زوجین مکمل طور پہ سیکھیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں جو فرض ہیں آپ پر سیکھنا، ان کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ وقت نہیں ہے تو پھر آخرت میں بہت وقت ہوگا، اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو عذاب سہنے کا وقت بہت زیادہ ہوگا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آدمی سوچے گا کہ یہ اتنا طویل عذاب، کاش میں تھوڑا سا وقت نکال لیتے، ان عذابات سے بچ جاتا۔ میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ آپ کی میری مرضی کے مطابق شریعت تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح، اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو آدمی جیسی نیت کر لے، جیسے چاہے وہ آزادانہ زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ ہی دیتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو پھر دوسرے کے لیے بھی تو یہ حق حاصل ہونا چاہیے، چور کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے، وہ کہے کہ میں چوریاں کر لوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لوگ بھی معاف کر دیں۔ ڈاکے مارنے والا بھی یہی کہے، آپ کا پیسہ لوٹ لینے والا، آپ کا قرضہ دبا دینے والا یہی نیتیں کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رعایت دے، شریعت رعایت دے، بتائیے اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی فیلنگز، اس کے ارادے، اس کی نیتوں کا آپ اعتبار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس پہ تو نہیں کریں گے، اور اس کو فوراً آپ یاد دلائیں گے بھائی شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھو، تمہاری مرضی کوئی چلے گی تو پھر آپ کی مرضی کیسے چلے گی؟ اس لیے اچھی طریقے سے سوچے سمجھیں، اور ان بھائیوں کو چاہیے کہ، اور جو بھی مجھے اس طرح سن رہے ہیں تو انہیں توبہ کرنی چاہیے اور فوراً سے پیشتر علم سیکھنے کی طرف آنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں پاس بیٹھے ہوئے تھے، شوہر نے پوچھا تمہارا کوئی مطلب شادی سے پہلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں تھا؟ اور بیوی کا پہلے ہی کوئی تعلق تھا، حدیں کراس نہیں کی تھیں، یعنی جسمانی تعلق شاید نہیں ہوگا لیکن اور بہت ساری چیزیں تھیں، تو اب اگر وہ سچ کہتی تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سچ میرے لیے خودکشی سا بن جاتا، تو قسم کھا کر انہوں نے جھوٹ بول دیا اور اس طرح کہا کہ کبھی بھی کوئی حد میں نے کراس نہیں کی ہے، تاکہ مطلب بات بھی بن جائے اور میرا گھر بھی خراب نہ ہو۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ اور دوسرا انہوں نے کویسچن اس کے ساتھ ہی کیا کہ اگر اس طرح کوئی خطا ہو گئی تھی اور قسم کھانی پڑے تو ہم قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں، یا سچ بولنا پڑے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کسی کی سابقہ زندگی کے بارے میں دریافت کرنا اس طرح کہ واقعی اس سے کوئی گناہ ہو یا نہیں، یہ ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، کسی کے بھی ماضی کے بارے میں آپ کو کویسچن نہیں کر سکتے، قرید نہیں سکتے ہیں، جستجو نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجَسَّسُوا سورہ حجرات میں واضح طور پہ فرمایا کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ شوہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کے بارے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہے، اور اس طرح بیوی اگر یہ سمجھے کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں شوہر کی سابقہ زندگی کو کھنگال سکتی ہوں، ٹٹول سکتی ہوں،
اور شوہر پہ واجب ہے کہ مجھے سب سچ سچ بتائے، یہ اس کی سوچ اور اس کی نیت ہی گناہ ہے، اس لیے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، اور کسی کو اپنے گناہ کو بلا ضرورت ظاہر کرنے کے اوپر مجبور کرنا یہ الگ گناہ ہے۔ تو لہٰذا بالکل شوہر نے ناجائز کام کیا اور پھر قسم پر مجبور کرنا یہ تو اور زیادہ غلط تھا، اس لیے ایسا کبھی نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا حل بتایا جائے، ہم یہ گزارش کریں گے کہ وہ بچے اور بچیاں کہ جو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، وہ آئندہ 10 سال کے بارے میں بھی غور کریں کہ آئندہ 10 سال کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا، کیسی ہمارے سامنے صورتحال آ سکتی ہے۔ اس طرح کے گناہ خطا کر کے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، یہ تو چلے ایک صورتحال تھی کہ خالی کلام پر بات ٹل گئی، لڑکیاں اپنے فوٹو دے دیتی ہیں، اپنے مطلب چیٹ جو ہیں وہ کرتی ہیں تو وہ سیو کر لی جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے اپنے پیچھے نشانات چھوڑ دیتی ہیں کہ آگے چل کے ازدواجی زندگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہی مرد کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو پاکیزہ صاف ستھرا رکھیں۔ ویسے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک عورت آگے چل کے اس کو ماں بننا ہے، اور ایک مرد کو آگے چل کے باپ بننا ہے، اور ماں اور باپ مثالی ہوں، آئیڈیل ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسی خراب زندگی گزار کر ایک ماں آگے چل کر ضمیر کی ملامت سے محفوظ ہو جائے، وہ پھر بہت سخت دلی ہوگی، اور اسی طرح کوئی باپ ہو تو وہ بہت سخت دل باپ ہوگا کہ جس کو بالکل آخرت کی فکر نہیں، احساس نہیں، ضمیر کی ملامت کچھ بھی اس کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی ہے، وہی کرے گا، تو شرمندگی ہوتی ہے انسان کو آگے چل کے، تو قطعاً غیر مناسب ہے کہ اس طرح کی کوئی حرکات کی جائیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ جائے کہ پہلے کوئی کارنامے کیے تھے اور اب کوئی حلفیہ بیان لے رہا ہے تو کیا کیا جائے؟ حکم شرع تو یہی ہے، یہ میں ترغیباً نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہے گا اچھا چلے صاحب نے بتا دیا اب ہم کر لیتے ہیں، آگے چل کے ایسا کر لیں گے، یہ تو ارادہ ہی حرام ہوگا۔ یہ تو اس کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی وہ اس پہ نادم بھی ہے، شرمندہ ہے، اور اب یہ اچانک سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ جی قسم کھانی پڑ رہی ہے، کچھ ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ اگر اس کو یقین ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، قتل و غارت تک بھی بات پہنچ سکتی ہے، جیسے کہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا بھی ایسی کوئی بات پتہ چلے تو غیرت کے نام پہ قتل کی تک کی نوبت آ سکتی ہے، تو اس میں صراحتاً جھوٹ کی اجازت تو نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کا نام ذکر کر کے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر صریح واضح 100% جھوٹ بولنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہاں کوئی نہ کوئی ہیلا کر سکتے ہیں، زومانی سی بات کہہ سکتے ہیں، گول مول بات کہہ سکتے ہیں کہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو اور اس طرح کے فتنہ فساد کا معاملہ ٹل بھی جائے۔ جیسے کہ اس بچی نے کوشش کی کہ جی کبھی میں نے حد کراس نہیں کی، تو وہ شوہر بھی شاید کوئی بہت ہی بھولا بھالا ہوگا، ورنہ کراچی کا ہوتا تو وہ تو فوراً 3 کویسچن اور کر لیتا کہ یہ نہیں ہیلے نہ کرو، پہلے یہاں سے سٹارٹ کرو۔ تو وہ کوئی بھولا بھالا شوہر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس کے بھولپن میں اضافہ فرمائے، لیکن بیوی کو مزید ایسی چلاکیاں کرنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مطلب اس طرح کے کوئی جملے مؤثر انسان کہے کہ آگے والے کے دل میں مزید شک پیدا نہ ہو کہ میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں اور یہ گھما کیوں رہی ہے۔ تو بہرحال کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کر کے صراحتاً جھوٹ نہ ہو، لیکن اس طرح کے فتنے کو دور کرنے کے لیے الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی کوئی سچویشن انسان بننے ہی نہ دے کہ آگے چل کر کوئی ایسے مسائل پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر سابقہ زندگی میں بتقاضائے بشریت کو ایسی خطا ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ رکھے، ان کے ازدواجی زندگی کو کامیاب رکھے اور کسی بھی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائے، آمین۔ ایک مختصر تو یہ کہ ایک میں نے کہا کہ سابقہ زندگی کو نہ کوریدا جائے، لیکن اگر بیوی کو شوہر پر موجودہ زندگی کے اعتبار سے شبہ ہے یا شوہر کو بیوی پر شبہ ہے تو وہ باس پرس آپس میں کر سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے۔ سابقہ زندگی ٹٹولنا منع ہے، اور موجودہ بھی بدگمانی پر اس کی بنیاد نہ رکھے، کوئی ثبوت آ گیا تو پھر اس پہ بہرحال معلومات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو عرض کیا کہ بوقت ضرورت ایسا ہو جائے کہ انسان قسم بھی کھا سکتا ہے اور مطلب زومانی بات کر کے اپنی جان چھڑا سکتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں جب اس قسم کی کوئی بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جائے اور عادت نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے پہلی عرض کیا کہ میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اب ہر چیز کے اندر آدمی یہ سوچے کہ چلو جی فتنے کا باعث بن رہا ہے یوں کر لیں، فتنہ کیا ہوتا ہے، آزمائش کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں جانی۔ اب اسکول جاتے ہیں جیسے بچے، ٹیچر نے پوچھا کل کیوں نہیں آئے تھے، وہ اس کو بہت بڑی آزمائش اور فتنہ سمجھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب وہاں اگر قسم کھا لی تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی، اور اس کو عادت نہ بنایا جائے، اس کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر شرٹ الٹی پہن کر نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا جس کو عام لوگوں کے سامنے پہن کر جانے میں شرم و عار محسوس ہو، کبھی انسان ہمت نہ کر سکے، مکروہ ہوتا ہے، اور مکروہ کے ساتھ جب نماز پڑھی جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اگر دوران نماز ہی پتہ چل جائے کہ الٹی شرٹ ہے تو نماز توڑ دے، شرٹ کو سیدھا کر کے پہنے، دوبارہ نماز سٹارٹ کرے، اور نماز ختم کرنے کے بعد پتہ چلا تو آئندہ زندگی میں اس کو لوٹا لے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا، تھیں 4، 2 پہ سلام پھیر دیا، بعد میں خیال آیا بقیہ 2 پڑھ کے آخر میں سجدہ سہو کر دیا، کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ تو بالکل نماز ہو گئی، اور جو 2 پر سلام پھیرا اس سے وہ بظاہر نماز سے باہر تو ہوا ہے، لیکن حقیقتاً چونکہ بھی نماز مکمل نہیں تھی تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ باقی 2 مکمل کر کے وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بخاری شریف کی روایت کے مطابق ایک دفعہ اسی طرح ثابت ہے کہ آپ نے 2 پر سلام پھیر دیا تھا جب توجہ دلائی گئی، کیونکہ آپ کے استغراق کسی اور جانب تھا، تو پھر آپ نے بقیہ 2 مکمل کر کے آخر میں سلام پھیرا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی خاتون نے نماز ختم 2 پہ سلام پھیر لیا، غلطی سے تھی 4، اور ذکر بھی شروع کر دیا، اور کسی نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے سر ہلا کے اس کا جواب بھی دے دیا، بعد میں خیال آیا تو فوراً سلام پھیر کے 2 سجدہ سہو کر لیے، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ان خاتون کی نماز ہو گئی، کیونکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد اگر ابھی سجدہ سہو باقی ہوں اور نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو تو سجدہ سہو کی بنا اس پر ہو سکتی ہے۔ نماز کے منافی کام کا مطلب آپ اٹھ کے چل پڑے، کوئی چیز کھا پی لی، زبان سے کوئی دنیاوی کلام کر لیا ہو، اور یہاں پر ایسے کوئی چیز نہیں ہوئی تو بہرحال ان کی نماز ہو گئی۔ بچے نے پوچھا ہے کہ مدت عدت شریعت نے مقرر کی ہے، کیا جس طرح اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا، کیا تھوڑی زیادتی کر سکتا ہے؟ جیسے 3 حیض عدت ہے تو 4 حیض کر لے، بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے تو 5 ماہ کر لے۔ دیکھیں شریعت نے جہاں کوئی حد مقرر کر دی ہو وہاں پر نہ کمی جائز ہوتی ہے نہ زیادتی کرنا جائز ہے۔ شرعی قوانین جہاں فکس کر دیے گئے ہیں ان کو اسی طریقے سے اختیار کرنا ہوگا، لہٰذا عدت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، دونوں منع ہے۔ عربوں کے ہاں پورے 30 سپارے ہیں، یعنی جتنی ضخامت میں ہمارے پاس قرآن ہے ویسے ہی ہے، اور اسی ترتیب کا ہوتا ہے، 14 سپارے وغیرہ کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کسی نے اگر کسی کو قرضہ دیا اور اپنے قرضے کی وصولی کی ضمانت کے طور پہ اس کا گھر اپنے پاس رکھ لیا، جس کو گروی رکھنا کہتے ہیں، رہن رکھنا کہتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں بعض بڑے کہتے ہیں اس گھر میں نماز بھی نہ پڑھو، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ احتیاط پر مبنی ہے کہ جب ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس قرض پر کسی بھی قسم کا نفع لینا حرام ہوتا ہے، اس کو سود کہا گیا ہے شریعت میں۔ اب یہ مکان چونکہ آپ نے قرض کے بدلے میں لے کر رکھا ہے تاکہ قرضہ نہ ملے تو مکان بیچ کے اپنا قرضہ وصول کر سکیں، تو لہٰذا اگر اس مکان سے کسی بھی قسم کا آپ نے نفع اٹھایا تو سمجھ لیں آپ اپنے قرضے کے اوپر نفع اٹھا رہے ہیں، اور قرض پہ نفع اٹھانا سود ہے۔ تو نماز پڑھنا اگرچہ وہ جو ہم سود مالی اعتبار سے کہتے ہیں ویسا تو نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ سود بنے گا، اس لیے اس مکان سے اس میں نماز پڑھنے کا فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہوگا، احتیاط کرنی چاہیے۔ جس نے کہا بالکل صحیح کہا۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی سوال کر لیتا ہے، ہم سر ہلا کے کہہ دیتے ہیں یا ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا بہت یوں کر دیا یا بلند آواز سے قرات کر دی جس سے کسی نے اشارہ سمجھ لیا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ گمان ہو کہ ہم جواب نہیں دیں گے تو فتنہ فساد ہوگا، جیسے ظالم شوہر پوچھ رہا ہے، بیوی سوچتے اگر میں جواب نہیں دوں گی تو اتنا بے وقوف نکل